میں خاص طور سے فرمائش ہے آصف صاحب کی لہجہ فرمائش حریم قلب و نظر کی عزا حسین کی ماں حریم قلب و نظر کی عزا حسین کی ماں جہاں جہاں ہے رسالت جہاں جہاں ہے رسالت وہاں حسین کی ماں شیخ راجہ فرمائے خاص طور سے حریم قلب و نظر کی عزا حسین کی ماں حریم قلب و نظر کی عزا حسین کی ماں جہاں جہاں ہے رسالت وہاں حسین کی ماں شیر ملاحظہ فرمائے خاص طور جہاں جہاں ہے رسالت وہاں حسین کی ماں علی کے لال تیرے ذکر کا کرم ورنہ علی کے لال تیرے ذکر کا کرم ورنہ ارے کہاں غریب علی کے لال تیرے ذکر کا کرم ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں آئیے حضرات بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مولانا صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور و روشن فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات محمد وعلی محمد مومن اندر آ جائیے سب لوگ جگہ بہت ہے پیچھے جگہ بہت ہے پیچھے آ جائے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کوئی اللہ کی چاہنے والی ان کا انتقال ہوا ہے اور کے سارے ثواب کے لیے اپنا تصویر اللہ کے اللہ کو سنتوں کے خلاف فرما کہ سید آصف حسین نے سیدھے سید آصف حسین کی ابن سید سکھ کے مرحوم کے روح سے لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين إمام القبلتين سيد الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المصونين المنتجبين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من قتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعظمتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله معزز و محترم سامعین کرام عزاداران امام مظلوم کربلا آپ حضرات کا یہ شوق شدید اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کے دلوں میں حسین بستے ہیں اور آمد فرش حسین پر آپ کی اس موسم میں یہ بتاتی ہے کہ آپ کو زہرا کے لال سے شدید محبت ہے اور آپ آتے ہیں اس فرش عزا پر تاکہ معارف اہل بیت آپ کے دلوں میں سکون کا ذریعہ بن سکے اور یہ تمام چیزیں اور یہ تمام معارف جو ہم تک پہنچ رہے ہیں جو ہم تک آ رہے ہیں جو ہم تک وصول ہو رہے ہیں یہ صاحبان ہے مجلس حسین میں نے قرآن مجید کے سورہ یاسین کی ایک سورہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس میں اللہ یہ فرما رہا ہے کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ہم نے ہر شے کا اختیار امام مبین کو دے دیا ہے لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام مبین کسے کہا جاتا ہے یہ امام مبین ہے کون بہت سی تفاسیر بہت سی روایات میں مختلف تعابیر موجود ہیں مختلف زاویے سے اس کے معنی کیے گئے ہیں جب آپ تفاسیر میں مراجعہ کریں گے تو آپ کو ملے گا امام مبین سے مراد لوح محفوظ بھی ہے امام مبین سے مراد ام الکتاب بھی ہے امام مبین سے مراد مولائے کائنات بھی ہے یہ تمام چیزیں آپ کو ملے گی عزیزان گرامی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے تو لوح محفوظ ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں
جہاں پر انسان کے اعمال ضبط کیے جاتے ہیں، جہاں پر انسان کے اعمال ضبط کیے جاتے ہیں، الکتاب بھی سے کہتے ہیں وہ کتاب جو قیامت کے دن اللہ آپ کے سامنے رکھے گا، آپ بے اختیار رہیں گے، بول ہی نہیں سکیں گے، انکار ہی نہیں کر سکیں گے، آپ کا اعمال جتنا ہوگا اس کتاب میں ضبط ہوگا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ لوح محفوظ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر دنیا کے تمام معارف ثبت ہوں، دنیا کے تمام معارف پائے جائیں۔ الکتاب اس کتاب کو کہا جاتا ہے جہاں پر ہر چیز کا علم ہے۔ تو میں بھی تو یہی کہتا ہوں، امام مبین اسے کہتے ہیں جہاں پر ہر چیز کا علم موجود ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اعمال ثبت ہوتے ہیں، آپ کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ میں صحیفہ سجادیہ کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے اس میں ایک عجیب صحیفہ سجادیہ کی شرح میں ایک روایت دیکھی، اور اس میں یہ موجود ہے کہ جب، توجہ کیجئے گا، جب کوئی انسان اچھا اعمال کرنے جاتا ہے تو اس کا جسم بتا دیتا ہے کہ یہ اچھا اعمال کر رہا ہے، یہ اچھائی کی طرف گامزن ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب کوئی انسان برا اعمال کرنے جاتا ہے تو وہ انسان کا جسم بتا دیتا ہے کہ دیکھو یہ برا کرنے جا رہا ہے۔ کہ کیسے پتا چلا؟ کہ اللہ نے ہر انسان کے شانے پر دو فرشتوں کو معلق کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، دو فرشتے ہیں انسان کے شانوں پر، ایک بائیں جانب ہے، ایک داہنے جانب ہے۔ داہنے جانب والا نیکی، بائیں جانب والا برائی لکھتا ہے۔ تو کیسے کو پتا چل جاتا ہے یہ اچھائی کی طرف گامزن ہے یا برائی کی طرف گامزن ہے؟ تو جب یہ انسان کوئی برا فعل انجام دینے کے لیے ابھی فکروں میں خیال لاتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ بائیں جانب والی سے کہتا ہے دیکھو اب یہ برائی کی طرف گامزن ہونے والا ہے، لہٰذا اپنی کتاب کھول لو اور فوراً لکھنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ تو میں یہ کہتا ہوں ان فرشتوں کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ یہ برائی کی طرف جا رہا ہے؟ تاریخ میں ملتا ہے، صحیفہ سجادیہ کی شرح میں ملتا ہے، جیسے ہی یہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ میں پورا کام انجام دوں گا، انسان کے بدن سے عجیب بدبو آنے لگتی ہے، اور جیسے ہی یہ انسان اچھائی کی طرف جاتا ہے تو برائی والا فرشتہ اچھائی سے کہتا ہے دیکھو اب اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، لہٰذا اپنی کتاب کھول لو۔ معلوم یہ ہوا یہ انسان کا بدن بتائے گا کہ یہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے یا برائی کی طرف جا رہا ہے۔ اب عزیزان گرامی، میدان محشر ہوگا اور رسول خدا تخت نشی ہوں گے، علی تخت نشی ہوں گے، فاطمہ تخت نشی ہوں گے، حسن اور حسین تخت نشی ہوں گے، تو آپ کو اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، آپ کے بدن کی مہک بتا دے گی۔ تو ہمارے افعال اور ہمارے فعل اس طریقے سے انجام پائے کہ ہمارا محشر میں بدن گواہی دے گے، ہم کو اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ آپ کے اعمال پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اپنے کو کس انداز سے پیش کر رہے ہیں۔ اب عزیزان گرامی، آیت یہ کہہ رہی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا اختیار اور ہر شے کی قدرت امام کے حوالے کر دیا ہے۔ تو یہ کیسے پتا چلے کہ کائنات میں امام کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کوئی دلیل، کوئی بات جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ نہیں کائنات میں امام کی ضرورت ہے؟ اور مانتا ہر انسان ہے، لیکن ابھی آپ جب ان سے سوال کرنے جائیے، بات کرنے جائیے تو عجیب عجیب سی دلیل دینے لگتے ہیں۔ صادق آل محمد تشریف فرما ہے، ایک صلوات پڑھیں گے۔ انشاءاللہ لطف اندوز ہوں گے۔ ایک معنی میں نے کیا
उम्मुल किताब, लौहे महफूज। दूसरा माना उसकी वजाहत मैं कर रहा हूँ कि अहले बैत हैं, अइम्मा अलैहिमुस्सलाम हैं। सादिक़ आले मोहम्मद की बज़्म में देखिए गर्मी है, उसका एहसास मुझे भी है और कहीं आपसे ज़्यादा मुझे भी है, लिहाजा बहुत मुख्तसर में इंशाअल्लाह अपनी बात में पहुंचा दूंगा। इसी बात को मैं फैलाऊंगा तो हो सकता है 20-25 मिनट लग जाए, लेकिन आप वक्त पे मत जाइएगा, आप मतलब पे सिर्फ जाइएगा। मैं इसको महदूद करके और बहुत जल्दी जल्दी आप हज़रात की खिदमत में आगे कर दूं कि सादिक़ आले मोहम्मद की बज़्म में, कोई मसला नहीं, सादिक़ आले मोहम्मद की बज़्म में असहाब तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं लोग। एक होता है ना कि जैसे अभी आप बम्बई से आप लोग आए हैं, तो जब आपकी मजाटी आप लोग जब बैठते होंगे तो रास्ते में अगर कोई वाक़या हो जाए तो आप ये कहते होंगे इमरान भाई वो वाला वाक़या बयान कीजिए, वो किस तरीके से था, और वो बयान करते हैं तो सब लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। या कोई इमरान भाई जाकिर भाई वो वाला वाक़या बयान कीजिए, क्या है, होता होगा, सबके साथ होता है, ये होता है ना। इसी तरीके से इमाम की बज़्म सजी थी, हिशाम बिन हकम वहाँ पे मौजूद थे। एक मरतबा इमाम फरमाते हैं हिशाम बिन हकम वो वाला वाक़या बयान करो। का मौला कौन वाला? का बसरे वाला वाक़या बयान करो। तवज्जो कीजिएगा, मैं सिर्फ इसी बात को बयान कर दूं कि इमामत की ज़रूरत है या नहीं है, और उसके बाद रब्त मसाइल। वो वाला वाक़या बयान करो, क्या हुआ था। एक मरतबा हिशाम बिन हकम जिनका सीना मारिफ इलाही से पुर था, एक मरतबा उन्होंने दस्ते अदब जोड़ दिए, मौला मेरी ज़बान वो भी आपके सामने, मौला मेरी ज़बान वो भी आपके सामने। इमाम ने फरमाया नहीं हिशाम बिन हकम, हम तुमको हुक्म देते हैं तुम वो वाक़या बयान करो। अब हिशाम बिन हकम ने वाक़या बयान किया, मौला मैं बसरे पहुंचा, तवज्जो चाह रहा हूँ, मौला मैं बसरे पहुंचा। जब मैं बसरे पहुंचा तो वहाँ पर मैंने नमाज जुमा अदा किया। नमाज जुमा के बाद हमने देखा उमर बिन उबैद वहाँ पर बैठा हुआ था और लोगों को इमामत के खिलाफ भड़का रहा था। उमर बिन उबैद मस्जिद में बैठा हुआ था और अतराफ में लोग जमा हुए थे, और वो ये कह रहा था इमामत की कोई ज़रूरत नहीं है, इमामत की कोई एहतियाज नहीं है। मौला मैं भी गया उसकी बज़्म में चुपचाप बैठ गया, तवज्जो कीजिएगा, मौला मैं भी गया उसकी बज़्म में चुपचाप बैठ गया। तो एक मर्तबा मैंने कहा या शेख अताज़न लिया ना सुलक, इजाज़त है कि मैं भी तुझसे कोई सवाल कर लूँ, मैं भी तुझसे कोई सवाल पूछ लूँ। तो उसने कहा बेशक तुम सवाल पूछो। कहा मैं सवाल तो पूछूंगा लेकिन तुमको जवाब देना होगा, बीच में एतराज़ तो नहीं करोगे। कहा मैं मस्जिद में बैठा ही हूँ जवाब देने के लिए, एतराज़ की बात आ जाएगी। देखिए हिशाम ने कैसे सबसे पहले उसको अपने कंट्रोल में किया है कि मैं बैठा ही हूँ जवाब देने के लिए और जवाब मैं दूंगा। तो एक मर्तबा अब सवाल है हिशाम बिन हकम का, मेरी जाने कुर्बान हिशाम बिन हकम के ऊपर। हिशाम बिन हकम कहते हैं बताओ तुम्हारे पास आंख है? भाई थोड़ा सा बेदारी के साथ सुनिएगा, इंशाअल्लाह लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। हिशाम बताओ क्या तुम्हारे पास आंख है? क्या इसमें पूछने की क्या बात है, तुमको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? तो हिशाम बिन हकम ने कहा मैंने पहले ही ये कहा था कि मैं जो पूछूंगा उसका तुमको जवाब देना है। कहा अच्छा ठीक है, हाँ मेरे पास आंख है। कहा ये बताओ तुम्हारे पास कान है? कहा मेरे पास कान है। देखिए कितना आसान सवाल है, वाकई मेरी जाने कुर्बान हिशाम बिन हकम के ऊपर। कहा तुम्हारे पास कान है? कहा मेरे पास कान है। कहा तुम्हारे पास जबान है? कहा तुम्हारे पास जबान है। कहा तुम्हारे पास एहसास है? कहा मेरे पास एहसास है। कहा तुम्हारे पास चलने की सलाहियत है? कहा मेरे पास चलने की सलाहियत है। अब हिशाम बिन हकम ने कैसे घेरा है, बस मैं इस बात को बता दूं और खत्म दुआ है, बेदारी से सुनिएगा। हिशाम बिन हकम ने कहा आंख है? कहाँ है? कहा कान है? कहाँ है? कहा जबान है? कहाँ जबान है? कहा एहसास है? कहाँ एहसास है? कहा कदम है? कहाँ कदम है? कहा आँख से क्या करते हो? कहा आँख से मैं देखता हूँ। कहा कान से क्या करते हो? कहा कान से मैं सुनता हूँ। कहा जबान से क्या करते हो? कहा जबान से चखता हूँ। तवज्जो कीजिएगा, बहुत आसान बात है लेकिन शायद इसमें आपको लुत्फ आ जाए। मारिफ अहले बैत अगर आप तक पहुंचे तो आवाज से आवाज मिला दीजिएगा। कहा मैं इससे चखता हूँ। कहा एहसास है? कहाँ है? कहा इससे मैं गर्मी और सर्दी का एहसास करता हूँ, नर्म और गर्म चीजें छूकर एहसास करता हूँ। कहा तुम्हारे पास कदम है? कहा कदम है। इससे क्या करते हो? कहा चलता हूँ। अब हिशाम का यहाँ पर जुमला सुनिएगा। कहा कभी ऐसा हुआ है कि आंख से दिखाई कुछ दिया है और जब तुम पास गए हो तो मौजूद कोई और चीज नहीं हो?
कभी एहसास हुआ है तुमको, कभी ये एहसास हुआ है कान से कोई और चीज सुनी हो, लेकिन जब चंद लोगों ने कह दिया हो हमने ये सुना हो तो तुमको ये लगा हो हमने इश्तिबाह सुना है बल्कि सही अब है। कहा तुमको कभी एहसास हुआ है जबान से कोई चीज चखे हो और तुम शक में मुब्तला हो गए हो कि मीठी है कि कड़वी है। तवज्जो कीजिएगा। फिर एग्जाम ने कहा कभी ऐसा हुआ तुम चल के कहीं गए हो, तुमको ये एहसास हुआ है यहाँ पर आना सही नहीं है। तवज्जो कीजिएगा। मैं इस बात का और वजाहत करूँ अपने बच्चों के लिए। आप ये देखिए जब हाईवे पे आप चलिए और कड़क धूप, सख्त धूप, शदीद धूप, जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ रही हो तो दूर से आप देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे पानी है या साया नजर आता है। भाई मेरी जाने कुर्बान हिशाम बिन हकम के पास, लेकिन जैसे ही आप उसके करीब जाएंगे तो ये तो पता चलेगा ये तो पक्की सड़क है। और आसान करूं आपके लिए और आपको करीब करूं, आप ट्रेन में बैठे होते हैं, आपकी ट्रेन खड़ी होती है, सामने वाली ट्रेन चलती है, जब वो चलती है तो ऐसा लगता है मेरी भी ट्रेन चल रही है। मेरी भी ट्रेन चल रही है, लेकिन जैसे ही वो ट्रेन चली जाती है लगता ऐसा है मेरी आंख का तो धोखा था, मेरी ट्रेन तो अभी स्टेशन पर है। भाई होता है ना। तो एक मरतबा हिशाम बिन हकम ने कहा ये बताओ इसका मतलब ये हुआ जो तुम देख रहे थे उसमें इश्तिबाह था, जब तुम उसके नजदीक हुए तो अब यकीन हुआ पहले वाली चीज गलत थी अब सही है। पहले देखिए हर मरतबा मैं चीखना ही ना पड़े, कभी जुमले को एहसास कर लिया कीजिए, समझ लिया कीजिए। कहा कि एहसास कि पहले गलत था अब सही है। तुमने कोई चीज सुना, अब एहसास हुआ कि जो हमने सुना था वो गलत था अब सही है। या तुमने किसी चीज के मजे को चखा, तुमको एहसास हुआ कि नहीं पहले गलत था अब सही है। जब तुमने किसी चीज को एहसास किया तो तुम्हें लगा कि नहीं पहले गलत थे अब सही है। मेरी जाने कुर्बान जो हद तक मैं आपको लेके जाना चाहता रहा हूँ, बस आखिरी मरहला है और इसके बाद रब्त मसाइब है। क्या कभी ऐसा लगा है तुम चलकर कहीं गए हो और तुम्हें लगा यहाँ पर आना गलत था, हम पहले सही थे अब गलत है। कहा हिशाम कहता है वो अम्र बिन उबैद कहता है कि जी ये सब तो हमको एहसास होता है। अब अजीजान गिरामी यहाँ पर किस तरीके से हिशाम बिन हकम ने उमर बिन उमैर को घेरा है। उन्होंने कहा ये बताओ जब तुम्हारी आंख इश्तिबाह कर जाए, जब तुम्हारा कान गलती कर जाए, जब तुम्हारी जबान से सही एहसास ना हो सके, तुम्हारे बदन से सही एहसास ना हो सके, तुम्हारा कदम सही जगह पर ना पहुंच सके, या उसमें इश्तिबाहात पैदा हो, यानी आंखों की बीनाई में इश्तिबाह हो जाए, कानों की समाअत में इश्तिबाह हो जाए, जबान के चखने में इश्तिबाह हो जाए, एहसास में इश्तिबाह हो जाए, कदम रखने में इश्तिबाह हो जाए, तो ये बताओ कहीं ऐसा कोई मरहला आता है कि इन तमाम चीजों को तुम उन चीजों पर पेश करते हो, फिर वहां से तुम फैसला लेते हो नहीं हम पहले गलत थे अब सही है, पहले गलत थे अब सही है। हिशाम कहता है कि हाँ जब मुझसे इस तरीके के इश्तिबाहात हो जाते हैं तो मैं इन तमाम चीजों को अपने दिल पे पेश करता हूँ। भाई मैंने अर्ज किया था, पता नहीं आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, मैंने उस दिन मजलिस में अर्ज किया था अल्लाह ने ज़हनों को नहीं कहा है बल्कि इमाम हुसैन की हदीस है क़ुलूब का तज़किरा किया है। क्यों क़ुलूब का तज़किरा किया है? अगर आपके ज़हनों में बात होगी तो मुझे पहुंचाने में और आसानी होगी। कहा इन तमाम चीजों को मैं क़ुलूब पे पेश करता हूँ, अपने दिल पे पेश करता हूँ और इससे फैसला लेता हूँ कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, यहाँ जाना सही है, यहाँ जाना गलत है। तो हिशाम बिन हकम ने कहा फिर कहो ना कि तुम्हारे बदन में अल्लाह ने एक ऐसा आज़ा खल किया है जो तुम्हारे बदन की इमामत करता है। भाई तुम्हारे बदन की इमामत करता है जिसे दिल कहा जाता है। तो मुझे जुमला कहने दीजिए, जब कायनाते बदन में अल्लाह ने इंसान के अदना बदन को बगैर इमाम के नहीं खल किया है। जो हैदर को बसा देता है, दिल की धड़कन में जो हैदर को बसा देता है, इल्म और हिकमत में खुदा उसको बढ़ा देता है। मेरे दिल की धड़कन मेरे सिफ्त नबी है, सफ्तर हर घड़ी बस ये 72 की सदा है।
تصدیق کر دوں رسول خدا کی حدیث، انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں شہر علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ تو ہشام نے یہ جملہ عرض کیا۔ اب امام پوچھتے ہشام یہ بتاؤ کہ اس کے بعد کیا تھا؟ کہا مولا جب تک میں بس میں رہا اس نے خاموشی کا روزہ رکھا۔ کہا مولا اس کے آگے وہ نہ کوئی کلام کر سکا، میں نے ثابت کر دیا کہ امامت کی ضرورت ہے، وہ بھی آسان لہجوں میں ہشام نے عرض کیا۔ تو عزیزان گرامی، جب معارف اہل بیت کیسے ہمارا سینہ اور ہمارا دل منور ہوتا ہے تو واقعاً حقیقتاً جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے رہنما اور ہادی خلق کیے ہیں ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور ہم ہی نہیں اطاعت کرتے بلکہ وہ اللہ کے نمائندے اور اللہ کے رہبر بھی انہی کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی اطاعت پر عمل کرتے ہوئے امام حسین عالی مقام کربلا کے میدان میں آ گئے، کیونکہ امامت کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو انشاءاللہ آگے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا امام کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جب امامی آپ نے مصائب سنا اس سے قبل مجلس میں کہ امام حسین عالی مقام کربلا میں جب پہنچے ہیں تو وصیتیں کی ہیں، بزرگ سے وصیت کیا، بچوں سے وصیت کیا، نوجوانوں سے وصیت کیا، عورتوں سے وصیت کیا۔ یہ امام حسین نے وصیت کیا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا۔ عزیزان گرامی، جب واقعہ کربلا ہوا اور واقعہ کربلا جب گزر گیا تو امام کا ایک صحابی جو تھا وہ کربلا کے میدان سے کچھ دور پر اس کے کھیت تھے اور اس کھیت میں سینچائی کرنے کے لیے، آبیاری کرنے کے لیے، آبپاشی کرنے کے لیے وہ آیا۔ جب وہ وہاں پر پہنچا، بہت کیا کریں گے لیکن رونے میں بخل نہیں کیجیے، اللہ کی بہت سارا حدیث ایسے روئے جیسے آپ کا جوان فرزند مر جائے، لہذا رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ وہ شخص حدود کربلا کے کنارے تھا تو کہنے لگا میں اپنے کھیت کی سینچائی کر رہا تھا اور کربلا کی طرف سے ہوا چل رہی تھی، لیکن جب وہ ہوا چل رہی تھی تو اس میں مجھ کو عنبر جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا میں کئی مرتبہ اپنے کھیت کے قریب گیا لیکن کبھی مجھے ویسی خوشبو نصیب نہ ہوئی جس طریقے سے یہ خوشبو آ رہی تھی۔ میرے دل میں بے قراری بڑھی، بے چینی بڑھی، میں اسی طرف چل پڑا جدھر سے یہ مجھ کو عنبر جیسی خوشبو۔ کہا جب میں کربلا کے میدان میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، کربلا کے صحرا میں بے سر کی لاشیں پڑی۔ میں پہچان نہ سکا یہ لاش کس کی ہے، یہ کس کی لاش ہے، اور اس لاش کا عالم یہ تھا کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور کی کرنیں ساطع ہو رہی تھی اور وہ آسمان تک جا رہی تھی۔ میں اس لاش کے قریب پہنچا، ایک بے سر کی لاش تھی، اور میں نے کہا یہ بتاؤ یہ جنازہ کس کا ہے، یہ لاش کس کی ہے۔ جب میں نے یہ سوال کیا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ میں اسی لاش کے قریب بیٹھا رہا، میں اسی لاش کے قریب بیٹھا رہا، اور ابھی یہ میں چاہ رہا تھا کہ میں کوئی سوال کروں تو میں نے دیکھا کہ کربلا کی جھاڑی سے شیر نکلا۔ کربلا کے جنگل سے ایک شیر نکلا اور آیا ہے، میں ڈر گیا، ڈر کے میں ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گیا۔ میں نے دیکھا وہ آیا ہے اور شیر آنے کے بعد اس لاش کا 7 مرتبہ اس لاش کا 7 مرتبہ طواف کیا اور تڑپ تڑپ کے وہیں مر گیا۔ میں ڈر گیا
اور جب وہ شیر مر گیا تو میں لاش کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہوں یہ بتا بے سر کی لاش کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا لاؤ کائنات کے سب سے بڑے مولا کا واسطہ دیا جائے۔ میں نے رسول کا واسطہ دیا، علی کا واسطہ دیا، سب کا واسطہ دیا، جس سے مجھ سے ہو سکا میں واسطہ دیتا رہا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ لاؤ سیدتو اسرائیل عالمین کا واسطہ دیا جائے۔ میں نے کہا بے سر کی لاش تجھے زہرا کا واسطہ بتاؤ یہ کس لیے ہے؟ ارے جس کے لیے بندے کا من ٹوٹا تھا وہ حسین بول پڑا، اے نانا کے صحابی تم نے مجھے نہ پہچانا، میں حسین ابن علی ہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ سوائے غم شہداء کے عبداللہ میں حسین ابن علی ہوں۔ کہ آپ کا حال کیا ہو گیا؟ کہا عبداللہ یہ حال یہ ہوا کہ ہم کو محرم کو والے ہمارے اوپر پانی بند کیا گیا اور 10 محرم کو ہم لوگ شہید کر دیے گئے۔ کہا آقا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب میں آپ کے لاش کے قریب آیا تو ایک شیر نکلا اور شیر نکل کر آپ کی لاش کا طواف کر کے تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ تو امام حسین فرماتے ہیں عبداللہ مدینے میں میرے بابا نے ایک شیر پالا تھا، بہت روئیں گے، بہت گریا کریں گے۔ مدینے میں میرے بابا نے ایک شیر پالا تھا، لیکن دھیرے دھیرے جب وہ بچے سے بزرگ ہونے لگا، بڑا ہونے لگا، اور مدینے کے بچے اس سے جب ڈرنے لگے تو میرے بابا علی اس کو کربلا کے میدان میں لے کے آئے اور اس جنگل میں چھوڑ دیا اور ایک جملہ کہا، اے ابو الحارث جب میری بیٹی جب میری بیٹی زینب آئے تو تم چلے آنا۔ اب تم نے ہوا یہ کہ جب ان کو شہید کر دیا گیا، جب سب کو شہید کر دیا گیا تو لاشوں کی پامالی کا وقت آیا۔ پسندیدہ نے کہا میں ختم کر رہا ہوں مجلس، جیسے چاہیے گا ویسے روئیے گا، لیکن رونے میں پسند نہ کیجیے گا۔ جب لاشوں کی پامالی کا وقت آیا تو زینب کا دل بے قرار ہو گیا۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ نے مجھے جتنی طاقت دیا ہے میں پوری طاقت سے مصائب پڑھوں گا، لیکن آپ بغض نہ کیجیے گا رونے میں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ زینب کا دل بے قرار کر ہوا۔ کچھ ایسے گھوڑے منگائے گئے جن میں نال نہیں ٹھوکے، اس میں نال ٹھوکی گئی۔ اب گھوڑے کی لاشوں کی پامالی کا وقت آیا تو فضہ نے زینب کو قریب بلایا، اے فضہ میرے بابا نے کہا تھا زینب جب تم پر کوئی برا وقت پڑے تو ابو الحارث کو یاد کر لینا۔ فضہ گئی ہے اور جانے کے بعد ابو الحارث سے کہا زینب نے تمہیں بلایا ہے، لیکن عبداللہ جب یہ ابو الحارث آیا تو اس کے آنے میں مصلحت پروردگار کے مطابق ذرا سی تاخیر ہو گئی اور ہماری لاشیں پامال ہو گئی۔ جانور تھا نا، جانور تھا۔ آیا حسین کے قریب آگے کہتا آقا جس دن کے لیے آپ نے ہم کام نہ آ سکے، آقا میں جا رہا ہوں، دریا میں ڈوب جاؤں گا، فرات میں اپنی جان دے دوں گا، بس میں نے ختم کر دیا عزیزان گرامی۔ ابو الحارث نے ابھی یہ ارادہ بنایا، شیر نے یہ ارادہ بنایا کہ دوڑ کے جائے اور اپنے کو دریا میں غرق کر لے، نہر فرات میں غرق کر لے۔ امام نے کہا ابو الحارث ابھی تمہارے ذمے ایک کام ہے، ابھی جلد بازی نہ کرو، آقا جلدی بتا دیجئے، اس لیے کہ جس دن کے لیے مجھے پالا گیا میں کام نہ سکا۔ اے ابو الحارث جب یہ قافلہ اسیر ہو کے بازار کوفہ اور شام سے گزارا جائے تم بھی قافلے کے پیچھے پیچھے جانا اور یہ بتانا کس نے میری بچی سکینہ کو کس نے میری بچی سکینہ کو تماچے مارے ہیں۔ اے عبداللہ یہ روز جاتا تھا اور آ کر مجھے خبر دیتا تھا، لیکن آج یہ جو آیا ہے اور یہ تڑپ کے جو مر گیا ہے عجیب فکرہ اس نے کہا معلوم آتے ہیں
اب مصائب مجھ سے برداشت نہیں ہے آقا مصائب مجھ سے برداشت ہے حسین نے کہا عبد الحارث بیان تو کرو کیا واقعہ ہے اے آقا ارے جدھر میں اہل حرم کو مارے جا رہے ہیں لوگ جھولوں میں اینٹیں اور پتھر کیے ہوئے آقا مجھے زندہ رہنے کا حق نہیں اے عبداللہ یہ ہمارے ساتھ واقعات